یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو کبھی فاسق سے فاسق بندہ بھی کرے، بڑا گناہ گار سے گناہ گار بندہ بھی کرے، بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اس بندے کا بھی یہ وظیفہ کبھی رد نہیں ہوتا، اس بندے کا بھی یہ وظیفہ رد نہیں ہوتا۔ نماز پڑھتے ہیں رد ہو سکتی ہے، حج کرتے ہیں رد ہو سکتا ہے، قطعی قبول نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قطعی قبول کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ لیکن درود پاک ایک ایسی برکت ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا ذکر ہے کہ جس میں ناقبول ہونے والی بات ہی کوئی نہیں۔ یہ فاسق سے فاسق بندہ بھی ہو، ہمارے پلے تو شاید کوئی نہیں یار، جو عبادت کرتے ہیں پتہ ہے ہماری اللہ نے قبول کی ہے کہ نہیں کی، تو کیوں نہ ایسی شے کو پلے باندھ لے جو اللہ نے ہر صورت میں قبول کرنی ہے۔ تو پلے وہی باندھنی چاہیے جو اللہ نے قبول کرنی ہے، وہ ہے درود و سلام۔ تو میں آپ کو ایک راز بتاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اللہم، چلو ہم یہ کہتے ہیں، اللہ تو کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتا ہے پڑھو درود و سلام۔ نماز آپ نے پڑھی ہے، اس میں اللہ نے کلمہ توحید کا ایک دفعہ اقرار کروایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، رسالت کی اور توحید کی گواہی ایک دفعہ۔ اس سے پہلے بھی اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اس سے پہلے بھی سلام، توحید اور رسالت کی گواہی کے بعد اللہ نے دو درود سلام اپنے نبی کی ذات پہ رکھے ہیں۔ گویا کہ نماز میں ایک دفعہ اگر توحید کا آپ اقرار کرتے ہیں تو 3 دفعہ نبی پاک کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، 3 دفعہ آپ پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سب نے آپ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھتے ہیں جی؟ اللہم صلی علی محمد، اونچی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ کہتا ہے کہ تم پڑھو درود۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ تم پڑھو درود۔ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تم پڑھ درود۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ تم پڑھو، آگے سے ہم کہتے ہیں اللہ تو پڑھ۔ اللہ کہتا ہے تم پڑھو، ہم کیا کہتے ہیں اللہ تو پڑھ۔ درود میں ہم، تم اور میں کا لفظ استعمال ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ اول سے لے کے آپ آخر تک درود پاک پڑھ لیں، اس میں کوئی لفظ ہم کا، میں کا، تم کا، میں کا لفظ استعمال ہوا ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے درود میں میں کا لفظ استعمال اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں عبادت کو رد کرتا ہی میں کی وجہ سے ہوں۔ اللہ عبادت رد کرتا میں کی وجہ سے ہے، جس میں میں آ گئی اس کی عبادت جاتی رہی، اس کی زکوٰۃ دی بھی جاتی رہی، اس کا صدقہ جاتا رہا، اس کا حج جاتا رہا، اس کے روزے
گئے جس میں میں آ گئی، میں ہی تو سارا مسئلہ ہے۔ حالانکہ نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، یہ بھی پڑھے آج سارے پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ نماز میں ہم ہیں لیکن درود میں ہم اور میں نہیں ہے۔ اللہ نے ہم میں تم کو درود میں اس لیے نکالا، اللہ فرماتا ہے جب یہ کھونا ہی قبول ہے، تمہارے اعمال کا نا قبول ہونے کا واحد ذریعہ صرف میں ہے، تو جب میں نے درود کو میں سے، درود پاک میں سے میں ہی نکال دی ہے، تو پھر تو جو بھی پڑھے گا اللہ اس کو قبول کروا لے گا۔ کیونکہ جب میں آ جاتی ہے کام ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم پڑھو، ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ نبی پاک پہ درود پڑھ۔ اللہ کہتا ہے تم پڑھو، ہم کہتے ہیں اللہ تم پڑھو۔ اللہ کہتا ہے تم پڑھو، ہم جب پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ تم پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے تیری اے انسان، تو نیک سے نیک بھی بن جائے، تو بڑا پارسا بھی بن جائے، لیکن انسان ہونے کے ناطے تجھ میں غلطیاں اور کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، اس لیے کہ نبی پاک پہ درود پڑھنے کا حق سوائے اللہ کے ادا کر کوئی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ اللہ تم درود پڑھو، میں کہتا ہوں تم پڑھو۔ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو پڑھ۔ اللہ فرماتا ہے پڑھوں گا میں ہی، لیکن لکھا وہ بندے تیرا جائے گا، وہ جب میں پڑھوں گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو رد کر نہیں سکتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا عمل ہے، یہ اللہ کا عمل ہے، یہ اللہ کا، اس کا عامل اللہ ہے۔ اس وظیفے کو اللہ رب العزت کرنے والا ہے، جس کی وجہ سے یہ رد نہیں ہوتا۔ تو زندگی کا وتیرہ ہمیں بنا لینا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ ہم نے درود و سلام پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عبادت رد نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو ایک راز کی بات بتائی ہے، کیونکہ بندہ بڑا نیک بھی ہونا غلطیاں رہ جاتی ہیں، کیوں جی؟ اللہ فرماتا ہے تو مجھے ہی کہہ دے، پڑھوں گا میں بس لکھا تیرا جائے گا۔ اس لیے آپ درود پاک کبھی پڑھے نا، درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس میں بندہ نہ کہتا ہے میں پڑھتا ہوں، اللہ نماز میں کہتا ہے میں پڑھتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا، درود میں کہتا ہے اللہ بس تو ہی کر، کیونکہ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کا حق سوائے اللہ کے بندہ کوئی ادا نہیں کرتا۔ پڑھتا اللہ، لکھا بندے کا جاتا ہے۔